پاکستان کی قرارداد کے مطابق، لیکن جو ہے یہ کہ مولانا نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا، 20 سال تک وہ اس کے کشمیر امور کمیٹی کے چیئرمین رہیں، یہ ایک جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے اس طرح کی گفتگو۔ ابھی جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے جو موجودہ حکومت ہے یہ اعتراض تو کر رہی ہے کہ مولانا نے کیا 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 نہیں کیا۔ اگر میں اسی حوالے انہوں سے نے ایک ابھی موقف اٹھاؤں، کشمیر جو ہے وہ انڈیا کو بیچ دیا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی انٹرنیشنل فورم پر کہیں پر بھی کشمیر کی بات اچھا یہاں پر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ 370 آرٹیکل کو جو ریووک کیا گیا اور 25A کو ریووک کر کے وہاں پر غاصبانہ قبضہ کر لیا گیا، لیکن اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی حکومت کا کہ کیا ہاتھ ہے؟ مطلب اس میں تو ان کا ایک خالصتاً وہاں پر قبضہ تھا، 8 لاکھ فوج بیٹھی ہوئی تھی، کچھ آرٹیکل کی منظوری وہاں کی اسمبلی کے ذریعے ہوئی اور آئین چینج کیا گیا۔ اب وہاں پر کوئی بھی بندہ ہندو یا کوئی بھی انتہا پسند جا کے زمینیں خرید سکتا ہے، تو اس میں عمران خان کا کیا ہاتھ ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں عتیق اسلام۔ آج ہم موجود ہیں مفتی سعد الرحمان صاحب کے ساتھ۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب یعنی جمعیت علماء اسلام فے، جس کو رحیم یار خان سے آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آپ جنرل سیکرٹری ہیں ضلع رحیم یار خان کے۔ آپ سے آج بہت ہی زبردست موضوع پہ گفتگو ہوگی اور بڑے ہی شاید سخت سوالات ہوں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ سر بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ جزاک اللہ۔ سر گزارش کرنا چاہوں گا کہ ضلع رحیم یار خان میں آپ کی جو انفلوئنس ہے، جو اثر و رسوخ ہے، وہ بہت ہی کم ہے اس پارٹی کا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو اگر ضلع رحیم یار خان میں آپ بتانا چاہیں لوگوں کو تو وہ کیا بتائیں گے کہ سیاست ہے کیا؟ اصل میں پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور مجھے موقع فراہم کیا کہ میں دوستوں کے ساتھ اپنا اظہار رائے بیان کر سکوں۔ اصل میں ہم جمعیت علماء اسلام ضلع رحیم یار خان کو اگر دیکھیں تو ہمیشہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کے ساتھ رحیم یار خان، ضلع رحیم یار خان کے اندر جتنا بھی مذہبی تنظیمیں ہیں ہم ان کو ملا کر یہاں پر چلیں، اور تاکہ ہم سیاسی طور پر جو ہے وہ ایک مذہبی حلقہ سٹرونگ جو ہے پوزیشن اپنی بنا سکے۔ تو کوششیں تو ہماری ہمیشہ جاری رہتی ہیں، لیکن اس حوالے سے ہم جو ہے وہ بدقسمتی سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ بیچ میں کچھ ایسے عوامل، کچھ شرارتی لوگ آ جاتے ہیں جس سے ہم جو ہے وہ تمام مذہبی جماعتیں مل کر نہیں بیٹھ سکتے۔ تو الحمدللہ ابھی بھی ہماری کوششیں جاری ہیں، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے، نتائج اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں، انشاءاللہ اچھے نتائج نکلیں۔ اچھا سر، اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کے اندر آپ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں ایز اے پارٹی کے، آپ سیاسی، نہ صرف سیاسی لوگ ہیں بلکہ آپ دینی لوگ بھی ہیں، جی جی جی، تو اگر دینی جماعت پاکستان کے جمہوری سسٹم کو سپورٹ کرتی ہے تو میں یہاں سے ایک مذہبی سوال اگر آپ اجازت دیں تو پوچھوں گا کہ پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے، بہت سارے حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہ خالصتاً ایک جمہوری نظام جو ہے جیسے پارلیمنٹ اور مختلف چیزیں کفر کا نظام ہے، تو کیا آپ پاکستان میں اسلامی نظام کو سپورٹ نہیں کر سکتے؟ یعنی کہ ایک کفر کے نظام کو سپورٹ کر کے یہاں پر الیکشن میں حصہ لے کے اور وہاں پر آپ ووٹ لیں گے لوگوں سے اور اسمبلی میں جائیں گے، بلیک میلنگ کا نظام، تو اگر آپ اسلامی نظام کو سپورٹ کریں تو شاید میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑوں۔ اصل میں دیکھیں یہ بڑا مشکل سوال ہے، اس میں جو ہے وہ میں ذرا تفصیل سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو پاکستان کا آئین ہے وہ اسلامی ہے، اس میں ہمارے بزرگوں نے پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر حاصل کیا۔ جو دو قومی نظریہ تھا وہ کیا تھا؟ اس کا مقصد تو یہی تھا نا کہ ہم ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے جو اقدار ہیں، ہم اپنے معاملات ہیں، ہم اپنے اعمال ہیں، وہ ہم صحیح طریقے سے ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو یہاں ہمیں ایسا ملک چاہیے، ایسی ریاست چاہیے جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنے اعمال اور مسلمان اپنی ساری چیزیں کر سکے۔ تو جب پاکستان بنا بدقسمتی سے اس کے بعد کچھ ایسے گروپس نے اس کو ہینڈ اوور کر لیا اور بلیک میلنگ کے ذریعے، لیکن اگر ہم پاکستان کے 73 کے آئین کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی غیر اسلامی
جو وہ آئین ہے وہ نہیں بن سکتا، اس کی شکیں ایسی نہیں بن سکتی، تو اس کے اندر علماء نے بھی کوششیں کی اور پاکستان کا آئین الحمدللہ اسلامی ہے۔ اور اس کے بعد جب ختم نبوت کا مسئلہ بنا تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، جمعیت علماء اسلام اور باقی تمام مسالک کے علماء نے کوششیں کر کے ختم نبوت کا جو قانون ہے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کروائے یہاں پہ۔ تو سر میں اس وقت یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ پارلیمنٹری سسٹم کیا ہمارے اسلامی نظام کے بالکل مخالف نہیں ہے؟ دیکھیں، جو جمہوریت ہے اور خلافت ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہلے تو جدید دنیا نے یہ کہا کہ جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ اس کے اندر ایک بندے کی حاکمیت ہوتی ہے، عوام کو رائے کا حق نہیں ملتا، تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ ختم کر دیا اور اس کو ایک ظالمانہ نظام کہہ کے ختم کر دیا۔ لیکن جب اب جمہوریت ہے تو جمہوریت کے اندر بھی تو جو ہے وہ عام آدمی کو اپنی رائے کا حق نہیں ملتا۔ ابھی آپ پاکستان کے جو حالیہ انتخابات ہیں 2018 کے، آپ اس کو دیکھ لیں تو عوام کی رائے کیا تھی اور نتائج کیا مرتب کیے گئے۔ تو اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب جمہوریت کے ساتھ ہی جمہوریت ہی اس پاکستان کی ترقی اور بقا کی ضامن ہے، ہمیں اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنا سسٹم صحیح کرنا چاہیے۔ یعنی آپ پاکستان کے اندر جو اسلامی نظام ہے اس کو نہیں پسند کر رہے، پارلیمانی نظام کو آپ ہم جمہوریت کے اندر رہ کر ہی اسلام کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر، اس کے پرامن جدوجہد ہم جاری رکھ کر جمہوریت کے ساتھ ہی ہم اسلام کے لیے کوشش کریں گے۔ سر آپ کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میں ترجمان ہیں، مطلب ترجمانی بھی کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے ایک جو الزام مولانا صاحب پہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 20 سال وہ اقتدار میں رہے ہیں، مطلب مشرف سے شروع ہوئے اور نواز شریف تک گئے، زرداری کا دور بھی آیا، نواز شریف کا دور بھی آیا، تو اس 20 سالہ اقتدار میں وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر بھی کافی عرصہ ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں، لیکن آپ نے کسی بھی جگہ پر پاکستان میں جو ہے وہ ترجمانی نہیں دیکھی کشمیر کی کہ انٹرنیشنل فورم پر یا کسی پاکستان کے کسی بڑے فورم پر ان کی زبان سے کوئی کشمیر کے حق کے لیے کچھ الفاظ نکلے ہوں۔ اس کے اندر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے قائد ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کشمیر امور کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں وہ، تو انہوں نے اس حوالے سے بہت زیادہ کاوشیں کی ہیں، بیرون ملک دورے بھی کیے اور وہاں پہ بڑی بڑی میٹنگز اٹینڈ کر کے مسئلہ کشمیر کو جو ہے وہ اجاگر کیا، لوگوں کے سامنے رکھا، دنیا کی جو ہے وہ رائے جو ہے وہ اپنی ان کے سامنے رکھی اور اس کے لیے کوششیں کی، اور وہ انڈیا بھی تشریف لے گئے، تو اس کے اندر بھی انہوں نے جا کے وہاں پہ جو وہاں کے بڑے لوگ ہیں ان سے جا کے جو ہے میٹنگز کی اور مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ایک پرامن طریقے سے جو ہے مذاکرات کے ذریعے انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی پاکستان کی قرارداد کے مطابق۔ لیکن جو ہے یہ کہ مولانا نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا، 20 سال تک وہ اس کے کشمیر امور کمیٹی کے چیئرمین رہے، یہ ایک جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے اس طرح کی گفتگو۔ ابھی جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے جو موجودہ حکومت ہے یہ اعتراض تو کر رہی ہے کہ مولانا نے کیا 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 نہیں کیا، اگر میں اسی حوالے انہوں سے نے ایک ابھی موقف اٹھاؤں، کشمیر جو ہے وہ انڈیا کو بیچ دیا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی انٹرنیشنل فورم پر کہیں پر بھی کشمیر کی بات اچھا یہاں پر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ 370 آرٹیکل کو جو ریووک کیا گیا اور 25A کو ریووک کر کے وہاں پر غاصبانہ قبضہ کر لیا گیا، لیکن اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی حکومت کا کہ کیا ہاتھ ہے؟ مطلب اس میں تو ان کا ایک خالصتاً وہاں پر قبضہ تھا، 8 لاکھ فوج بیٹھی ہوئی تھی، کچھ آرٹیکل کی منظوری وہاں کی اسمبلی کے ذریعے ہوئی اور آئین چینج کیا گیا، اب وہاں پر کوئی بھی بندہ ہندو یا کوئی بھی انتہا پسند جا کے زمینیں خرید سکتا ہے، تو اس میں عمران خان کا کیا ہاتھ ہے؟ اس میں دیکھیں نا جی، یہ ایک جو ہے ملک کا ایک جو ہے وہ ایک طریقے سے وہاں پہ پریشر وہ برقرار نہیں رکھ سکے، انہوں نے کوئی ایسا سلسلہ کیا کہ جس سے ان کو نرمی محسوس ہوئی، تو انہوں نے جو ہے پریشر نہیں تھا تو انہوں نے اتنا بڑا جو ہے ہم اس کو ان جو آرٹیکل کے جو آپ نے ذکر کیا ہم اس کو کشمیر کے بیچنے سے تعبیر کرتے ہیں، ان حکمرانوں نے کشمیر کو بیچا ہے، اس کا سودا کیا ہے، ابھی آپ دیکھیں کشمیر کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔
لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا، میں کوئی یہاں پر عمران خان صاحب کا ترجمان بن کے نہیں آ رہا، میرا کام ہے سوالات پوچھنا۔ تو شاید میں عمران خان کے سامنے یا کسی ان کے بندے کے سامنے موجود ہوں تو میں ایسے ہی سوالات پوچھوں گا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب جب انٹرنیشنل فورم پہ جاتے ہیں یا اقوام متحدہ میں جاتے ہیں یا دنیا میں کہیں پر بھی جاتے ہیں تو کشمیر کی بات ضرور ہوتی ہے، اور اگر ہم جغرافیائی سطح پر دیکھیں تو کشمیر کے تمام اطراف میں تینوں سائڈوں سے کشمیر میں چائنا اور پاکستان کی آرمی نے شاید ان کو گھیر رکھا ہے، کیونکہ اس حوالے سے ڈیلی کی نیوز مجھے ملتی ہیں تو میں اس کو چاروں سائڈوں سے کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت کنڈیشن کیا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو اس وقت گھیراؤ ہو رہا ہے انڈیا کا کشمیر کے حوالے سے، اور جو انٹرنیشنل فورم پر معاملہ گرم کیا ہے کشمیر کے حوالے سے، تو اس میں اب عرب دنیا بھی اٹھ کے سامنے آ گئی ہے کہ عرب دنیا میں کویت کے اندر کل جو ہے وہ ایک کویت کی عوام زندگی میں پہلی بار باہر آئی اور انہوں نے کشمیر کے حق میں اور مودی کے خلاف جو ہے نعرے بازی کی اور وہاں پر کانفرنس کی۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ تبدیلی نہیں آ رہی؟ اصل میں دیکھیں، تبدیلی جو ہے انٹرنیشنل فورمز پر جو ہے وہ پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ ہمارے پاکستان کی جو عوام جو باہر رہ رہے ہیں برطانیہ میں، یورپ میں، وہ اس حوالے سے 5 فروری کو باہر نکلتے ہیں، اپنا جو ہے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور اپنے مطالبات وہاں پہ میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت نے کشمیر کے لیے کچھ کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے کشمیر کو بیچا ہے، اس کا سودا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کشمیر کا نام لینے والا آج کوئی نہیں ہے۔ وہ جو کشمیر کا سفیر مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کشمیر کا مقدمہ لیے پھرتا تھا، اور جو ہے وہ بڑا برادرانہ طریقے سے جب دارالعلوم دیوبند وہ گئے، وہاں کی انہوں نے ودعو کیا وہاں پہ، تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کشمیر کا مسئلہ وہاں کے حکمرانوں کے سامنے رکھا، اور وہ ایک بڑے اچھے طریقے سے اس کو لے کر چل رہے تھے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سر عالمی طاقتیں ہیں یہاں پر بھی ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا زرداری جیسے مسٹر 10% اور جس کو دنیا مانتی ہے کہ اس نے ہر جگہ پر کمیشن کھائے اور پیسے کی خورد برد کی ہے، پاکستان کے خزانوں میں خورد برد کی ہے، اس کے علاوہ نواز شریف صاحب وہ ان پہ کرپشن کے چارجز بہت زیادہ ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے بیٹھنا کیا آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ اسلام کی اور اس جماعت کی اور پاکستان کی خدمت ہے؟ دیکھیں، اصل میں جو ہے نا، کسی کو مسٹر 10% کہنا یا کسی کو کرپشن کرنے والا کہنا یا چور، مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود اپنی تقریروں میں کہا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی گفتگو ہوتی ہے، اپنے مقاصد کے لیے بعض ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں جو ہے وہ کسی کو چور ڈکلیئر کرنا یا کسی کو کرپشن کسی کی پکڑنا یا کسی کو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے اندر جب ثابت ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ہی مجرم جو ہے وہ مجرم ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں نے جو ہے وہ کچھ ثابت نہیں کیا۔ میرا خیال نواز شریف صاحب کو تو سزا ہوئی ہے، اور سزا تو کرپشن کے بیسس پہ ہوئی ہے۔ اگر ہم حالیہ چیک کریں تو نیشنل جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے، اس نے 500 صفحات پر مشتمل شہباز شریف صاحب کا جو ایک تحقیق تھی وہ مکمل کی ہے، جس میں عدالت میں یہ ڈاکومنٹس پیش کیے گئے ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے اور دنیا سے کہاں پیسہ لا کر جو ہے وہ یو کے میں لے کے، اور انہوں نے منی لانڈرنگ کا پیسہ یہاں پر بیسیکلی لے کے آئے۔ تو وہ ایک ثابت شدہ ڈاکومنٹس اب سامنے تو آ گئے ہیں۔ اب یہاں سے کچھ حلقوں نے اس ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے کے لیے درخواست بھی ہائی کورٹ میں لندن میں دی تھی، لیکن ان کی درخواست کو رد کر دیا گیا۔ تو وہاں پر تو ثابت ہو چکے ہیں، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے پیسہ چوری کیا ہے؟ دیکھیں، ہم ایک ملک کے اندر رہتے ہیں، وہاں پہ ادارے موجود ہیں، وہاں پہ عدالتیں موجود ہیں، تو جب تک اس ملک کی عدالت جو ہے وہ کسی کو کچھ ڈکلیئر نہیں کرتی یا کسی کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی بات ہے، آپ نے ذکر کیا کہ ان کے اوپر کرپشن کے چارجز جو ہے وہ ثابت ہو چکے ہیں، یا عدالت نے ان کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ انہوں نے کرپشن کی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام سب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ کیسا فیصلہ تھا، اس میں جو ہے وہ کن حلقوں کی طرف سے دباؤ تھا اور کیا تھا، وہ سب پاکستان کی عوام کو پتہ ہے۔ اور جو ہے
جو ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے وہ کرپشن کی بنیاد پر نہیں کیا گیا، وہ آپ کو بھی علم میں ہے، وہ ان کو اقامہ کی بنیاد پر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اقامہ اصل میں کرپشن کا ایک ذریعہ ہے جی، کہ اقامہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو ڈکلیئر نہیں کروایا ہوا تھا، تو جی جو ہے تو وہ میرے خیال میں ایک بہت کمزور کیس بنا کر ان کو جو ہے وہ نااہل قرار دیا گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے بڑی لچکدار قسم کی عمران خان کی اور دوسروں کی گفتگو تھی کہ چور ہے، اتنا پیسہ لے کر گئے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ سارے نعرے کھوکھلے ثابت ہوئے، کچھ اس میں سے نہیں نکلا۔ تو جب یہ کیس جو ہے وہ خارج کرنے کے قریب تھی تو ان کو جو ہے وہ اقامے کا پتہ میں اقامہ گزارش پر ان کروں کو کہ جو ہے اقامہ جو ہے، اقامہ ایک منی لانڈرنگ کا ایک مکمل ضابطہ ہے، ایک مکمل طریقہ کار ہے۔ جی اب حکومت یا کوئی بھی عدالت جو ہے وہ یہ کہے گی کہ اقامے پہ نکال دیا، لیکن اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے جس میں ہزاروں صفحوں پر مشتمل وہ فیصلہ ہے۔ اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو اس کے اندر مکمل طریقہ کار موجود ہے کہ منی لانڈرنگ کیسے کی گئی۔ اقامہ جو ہے وہ جسٹ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین کسی جگہ پر جو ہے وہ نوکری کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو نواز شریف صاحب وہاں پر مختلف ممالک میں نوکری بھی کر رہے تھے، خواجہ آصف صاحب بھی نوکری کر رہے تھے، وہاں سے تنخواہ بھی لے رہے تھے، ایٹ اے ٹائم پرائم منسٹر بھی تھے۔ تو یہ بیسیکلی منی لانڈرنگ کی ایک تفصیل اس میں پیش کی گئی ہے ان چیزوں میں۔ اصل میں عرض کروں 2017 میں ایک دفعہ عرب ممالک میں میرا سفر ہوا تھا، دبئی میں اور اسی طرح دوسرے عرب ممالک میں، قطر میں۔ تو اس میں جو ہے وہ میں نے وہاں کے جو بزنس کمپنیز ہیں یا فورمز ہیں ان کو دیکھا، بڑے اچھے طریقے سے قریب سے جا کے دیکھا۔ تو وہاں پر جو کاروبار کا سسٹم ہے وہ یہاں کی طرح نہیں ہے، وہاں پہ پراپر ہر چیز ہوتی ہے، اور اس کے اندر تو ظاہر ہے یہ کہ یہ کاروباری گھرانہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، کاروباری خاندان ہے نواز شریف والوں کا۔ تو انہوں نے وہاں پہ جو ہے انڈسٹری لگائی، سعودی عرب میں بھی، دبئی میں بھی، قطر میں بھی، مختلف ممالک میں۔ تو ادھر انہوں نے کمپنی بنائی۔ ظاہر ہے کہ یہ تو سیاست میں تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کے سارے نام کی کمپنی وغیرہ، یا وہ اس کو چلا رہے تھے یا دیکھ رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کمپنی میں کسی جو ہے وہ ہیڈ کی یا کسی اس کی جو ہے وہ ضرورت تھی، تو انہوں نے اپنے والد کو سر یہاں سے ایک سوال بنتا ہے کہ لیٹس سپوز عتیق اسلام یا مفتی سعد الرحمان صاحب جی جی بینک میں جا کر 1 کروڑ روپے جمع کرواتے ہیں، جی تو اس بینک کا مالک جو ہے یا مینیجر جو ہے وہ آپ سے سوال کرے گا کہ آپ کی سورس آف انکم کیا ہے۔ جی تو وہ سورس آف انکم سر پیسے جمع کروانے سے پہلے تو آپ کو یا مجھے بتانی ہے بینک کو، یا گورنمنٹ آف پاکستان اگر ہم سے سوال کرتی ہے تو سورس آف انکم مجھے بتانی ہے، نہ کہ عدالتوں نے ثابت کرنی ہے۔ اب یہ ہے کہ میں بتاؤں گا کہ میں نے زمین بیچی ہے، میں نے فلاں بزنس کیا ہے، فلاں بزنس میری فیکٹری تھی، اس کے اندر جو ہے مینیجر تھا، میرے پورے ڈاکومنٹس ہوں گے وہاں پر موجود ہوں گے۔ دنیا کا کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے جس کے ڈاکومنٹس نہیں ہوتے۔ میں 12 سال سے ایک بزنس کر رہا ہوں، اس کے تمام ڈاکومنٹس ابھی بھی میرے پاس پڑے ہیں، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ پیسے میں نے کہاں سے کمائے تھے۔ تو اتنے بڑے لیول پر اربوں کی کمائی جب ثابت کرنی ہو تو ان کے پاس ڈاکومنٹس ہی نہ ہو، رسیدیں ہی نہ ہوں، آپ کا انکم سورس جو ہے وہ آپ ثابت نہ کر پائیں، تو کیا چیز ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ عدالتوں میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں، تو اس میں جو ہے عدالتوں کو جو ہے یا اداروں کو کوئی چیز نہیں ملی، تو انہوں نے آخر میں آ کے اقامے پہ جو ہے ان کو نااہل قرار دیا۔ تو یہ اصل میں کچھ جو ہے اداروں کی طرف سے یا کچھ اداروں کی شخصیات کی وجہ سے بہت دباؤ تھا عدالت پر، تو ظاہر ہے کہ تو میرے خیال سے جو ہے اب وہ دباؤ جو ہے وہ ڈال کے ان کو جو ہے نااہل قرار دیا، اور پاکستان کے حالات آج کس طرف چلے گئے ہیں۔ تو اگر یہ پہلے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیا جاتا، سوچ لیا جاتا، تو ایک جو ہے وہ جو ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں، دیکھیں نا، ملک کا سٹیک ہولڈر ایک ادارہ نہیں ہے، ملک صرف ایک ادارے کا نہیں ہے، ملک کا مالک میں بھی ہوں، ملک کے مالک آپ بھی ہیں، چونکہ ہم ملک کی عوام ہیں۔ تو ملک کے جو اور سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت کی جاتی کہ یہ معاملات ایسے ہیں، تو میرے خیال سے پاکستان کے حالات آج اس طرح نہ ہوتے۔ سر میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ضلع رحیم یار خان کے اندر ہمیں مسلم لیگ نون نظر آتی ہے یا پھر پی ٹی آئی نظر آتی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہاں پر کم ہی نظر آئی ہے، تو اس دونوں جماعتوں کے ہوتے ہوئے آپ کون سا ایسا ایجنڈا پیش کریں گے کہ 2023 کے الیکشن میں مطلب آپ کی پارٹی کھل کر سامنے آئے؟ اصل میں ہماری جو پارٹی ہے ہم اس کے لیے کافی کوشش کر رہے ہیں، جیسے پہلے میں نے عرض کیا،
ہمارا جو پارٹی کا ووٹ ہے وہ ضلع رحیم یار خان میں بکھرا ہوا ہے، کسی ایک حلقے میں نہیں ہے. تو اس میں ہمارے ووٹ کے اور بھی کافی سارے عوامل ہیں، جیسے کہ ہمارے کچھ خانقاہیں ہیں، دین پور شریف ان میں سر فہرست ہے، اور اسی طرح دوسری جو ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں. ہم یہ چاہیں گے کہ جو ہمارا بکھرا ہوا ووٹ ہے ہم اس کو جمع کریں، ہم اس کو دیکھیں کہ کہاں کہاں ہمارا ووٹ ہے، ہم مذہبی حلقے مل کر اس کو دیکھیں تو پھر ہی ہم لسٹنگ کرنا چاہیے اس کو. اس کو جو ہے اگر ہم ساری مذہبی جماعتیں مل کے اور جو خانقاہیں ہیں اور جو مذہبی لوگ ہیں، قداور شخصیات ہیں، وہ مل بیٹھ کر جو ہے وہ اگر مل بیٹھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے حوالے سے اچھے رزلٹ جو ہے وہ آ سکتے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے مفتی سعید صاحب. ضلع رحیم یار خان میں آپ جنرل سیکرٹری ہیں، قائم مقام جنرل سیکرٹری ہیں، اور غالباً کچھ دن پہلے یا کل جو ہے وہ جنرل سیکرٹری صاحب کا انتقال بھی ہو گیا ہے. ہمارے جنرل سیکرٹری مفتی نعمان حسن لدھیانوی صاحب حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے. کل ان کا انتقال ہوا طویل العرض کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لدھیانہ خاندان کو اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.